آج کی اس کلاس بی اے پارٹ 1 کلاس میں آپ لوگوں کا سبھی سوال ہے، سواگت ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس کورونا کے دور میں ہم فی الحال گھر سے کلاسز لے رہے ہیں، وہ بھی یوٹیوب کے مادھیم سے، یوٹیوب کے ذریعے سے۔ تو اب تک ہم فی الحال جو کلاس ہم چل رہی ہے اور جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے پیسرک فداکار۔ اس میں اب تک ہم نے 2 سبق پڑھ لیا ہے، آج آخری حصہ اس کا پڑھیں گے۔ اب تک ہم نے یہ کہانی پڑھی ہے کہ ایک جولیو نام کا لڑکا ہوتا ہے جو اپنی فادر کی بڑھاپے کی وجہ سے ان کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہتا ہے، اور فادر چاہتے ہیں کہ نہیں وہ پڑھائی کرے، یعنی کہ جولیو پڑھائی کرے۔ لیکن پھر بھی جولیو اتنا ہمدرد ہوتا ہے اپنے فادر کے لیے، وہ رات کے وقت رات میں جگ کر وہ اپنے فادر کی کام میں مدد کرتا، اور جب صبح اٹھتے تو اس کے بعد دیکھتے ہی کام کافی ہو چکا ہے تو وہ کافی خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود پیسرک فداکار یعنی جولیو کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے، اس لیے اس کے فادر ناراض ہوتے ہیں۔ ایک دن اس کے فادر جب سوتے ہیں رات میں تو پھر سوچتا ہے جولیو کی اب آخری رات ہے، اور اس رات کے بعد میں کبھی کام میں ہاتھ نہیں بٹاؤں گا اور پڑھائی کروں گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے آج کی کلاس میں آپ کو پتہ چلے گا۔ تو آئیے پہلے میں اس کی ریڈنگ دیتا ہوں، اس کے بعد جو مشکل الفاظ ہیں اس کی تشریح کروں گا اور ساتھ ہی ترجمہ بھی ہوگا۔ ہم نے پڑھ لیا تھا نوشتک پاکت ہائی نوشتے شدے بے روی ہم باشتے میں پاکت ہا جیسے کہ اس سے پہلے آ چکا ہے، اس کی میننگ ہے پاکت مطلب ہوتا ہے وہ کاغذ جو لیٹر ہیڈ کاغذ اس پہ کام لکھنا۔ پاکت ہائی نوشتے شدے، نوشتن ہوتا ہے لکھنا، نوشتے شدے لکھا ہوا، پاکت ہائی نوشتے شدے ایسا کاغذ جو لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا کاغذ بے رویے ہم، بے رویے ہم اس کے رو مطلب اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم امباشن ہوتا ہے اکٹھا کرنا، ہم امباشتے مشن اکٹھا کر رہا تھا۔ پاکت ہائی نوشتے شدے بے رویے ہم امباشتے مشن لکھے ہوئے کاغذ کے اوپر بھی کاغذ جمع ہوا تھا۔ صدائے پائے نگہبان شب از کوچے خلوت به گوش میرسد بجوری همچنان میرسد۔ صدائے پائے نگہبان، نگہبان شب، صدا آواز اور پا ہوتا ہے پیر، صدائے پائے یعنی پیر کی آواز آنا، نگہبان شب رات کا نگہبان یعنی رات میں جو رکھوالی کرتا تھا اس کا نگہبان، وہ شخص کی آواز۔ از کوچے خلوت، کوچہ خلوت یعنی کوچہ ہوتا ہے گلی، خلوت ہوتا ہے تنہا، ایسی گلی جو بالکل آزاد تھی، اس میں کوئی نہیں تھا۔ بے گوش میرے ساتھ کان میں پہنچ رہی تھی، وہ جولیو ہم چنان میں نوش، اور جولیو اسی طریقے سے لکھ رہا تھا۔ ترجمہ ہوا صدائے پائے نگہبان شب از کوچہ خلوت بے گوش میرے ساتھ، اور نگہبان رات کے نگہبان کرنے والے شخص کی آواز، پیر کی آواز اس کان میں پہنچ رہی تھی، اور جولیو ہم چنان میں نوش، اور جولیو جو ہے وہ لکھ رہا تھا۔ ناگہان احساس کر، ناگہان اچانک، احساس کر محسوس کیا، اچانک محسوس کیا کہ دستہائے اورا در آگوش میں گرن، دستہائے اس کے ہاتھوں کو در آگوش، آگوش مطلب بغل میں، می گرن لے رہے تھے، گرفتہ مطلب پکڑنا، آگوش میں گرن آگوش میں لے رہے تھے۔ تو اچانک اس نے احساس کیا اس کے ہاتھوں کو کوئی آگوش میں لے رہا ہے۔ فریادی کشید، فریاد ہوتا ہے چلانا، چیخنا، کشیدن ہوتا ہے کھینچنا، فریاد کشید، فریاد کرد یا فریاد کشید، فریاد کیا چلایا۔ ان دستہا پیدرشمس، یہ ہاتھ کس کے تھے؟ اس کے فادر کے تھے۔ ہمون وقت کی کتاب بے زمین افتادے بود، اسی وقت ہمون وقت اسی وقت کتاب بے زمین افتادے بود، کتاب بے زمین، کتاب زمین پر افتادہ ہوتا ہے گرنا، افتادے بود گری ہوئی تھی، یعنی اسی وقت جب کتاب زمین پر گر رہی تھی، پیدرش بیدار شدے، اس کے فادر بیدار ہوئے، جاگ گئے۔ وہ پس از چند لہجے، وہ پس مطلب بعد میں، از چند لہجے کچھ دیر بعد، چند لہجہ چند لمحہ یعنی کچھ دیر بعد، آہستہ بے اتاق خود رفتے بود، آہستہ مطلب آہستہ آہستہ، بے اتاق خود، اتاق ہوتا ہے کمرہ، بے اتاق خود اپنے کمرے میں رفتے بود گئے تھے، ٹھیک ہے۔ بیدار شدے وہ پس از چند لہجے، آہستہ بے اتاق خود رفتے بود، اور چند لہجے بعد یعنی کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں آہستہ آہستہ پہنچ چکے تھے۔ در این ہنگام سر سفید وہ سفید او بروی سر سیاہ و کوچہ جولیو خم گشته بود و خلمی را که با صورت بیدوی بروی پاکیت های میدوی تماشا میکرد۔ در این هنگام اس وقت
सर सफेदऊ, उसका सफेद सर है, पूरा सर। बेरुए सरे स्याह, बेरुए सरे स्याह, उसका चेहरा सरे स्याह था, यानी स्याह से ढका हुआ था, यानी बालों से ढका हुआ था। कुचक किसका? छोटे छोटे बालों से। जूलियो खाम गश्ते बोला, और जूलियो क्या झुका हुआ था। वह कलमी रहा, और उस कलम को की बासूरत बेरुए पाकितामी दविद, बासूरत तेजी से बेरुए पाकितामी दविद, कागज पे चल रहे थे, तमाशा भी कर देख रहे थे। कौन देख रहे थे? उसका फादर। तो कह रहे इधर ही हंगाम सर सफेद वो बेरुए सर स्याह वो कुचक, जूलियो खम गश्ते वो। उस दौरान या उस वक्त, उसी जब फादर उसके रूम में एंट्री की, तो कह रहे हैं कि उसी वक्त जूलियो का छोटा सर और उसके सफेद काले बाल उसके चेहरे काले बालों से ढके हुए थे, और झुका हुआ था वो। और वो कलम जो तेजी से कागज पर चल रहा था, तमाशा कर वो देख रहे। जूलियो बाय इल्तिमास मीगोस, जूलियो ने बड़े नर्म लहजे में कहा, बड़े रिक्वेस्ट लहजे में कहा कि बाबा जान, ए पिता, ए फादर, मरा में बख्श, मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो। पिदर अश्क मीरा मीरे, पिदर फादर, अश्क मतलब आंसू, मीरेख्तन, रेख्तन होता है जारी में, अश्क मीरे आंसू आ रहे थे, पिदर अश्क मीरे, इधर आंसू टपका रहे थे, यानी रो रहे थे। वह सर सूरत पे बेसर राबो से मीजत, सर यानी सर को, और सूरत होता है शक्ल को, पेसर यानी बच्चा, बोसा होता है बोसा देना, मीजत बोसा मीजत बोसा दे रहे थे। तो कह रहे बच्चे की शक्ल सूरत को इसकी शक्ल को और सर को बोसा दे रहे थे मम्मी को। और कह रहे थे, क्या कह रहे थे? तू मोरा बेबख्श पेसर अजीज, तू मुझे माफ कर दो पेसर बच्चे, पेसर बच्चे। आज तू पोजिश में खा, मैं तुमसे पोजिश होता है सॉरी मांगना, सॉरी कर बोलना, या फिर उनसे माफी मांगना। आज तू पोजिश में खा, मैं तुमसे पोजिश मांगता हूँ, यानी उज्र चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ। हालात दिगर हम चीज रदान इस्तम, अब मैंने सारी चीजें जान ली है। पस अजान उरा बेबिस्रश बोल, उसके बाद उसको बच्चे को बिस्तर पे ले गए, बिस्तर में उसके बिस्तर पर ले गए। वह ख्वाबान और सुला दिया, वह दस्तश और गिरफ्त और उसके हाथ को पकड़ कर कह रहे थे, क्या कहे? बेखौफ बेसरम बेखौफ, सो जाओ बच्चे सो जाओ। जूलियो की जूलियो की बेनिहायत खस्ते वो, जूलियो जो बहुत थका हुआ था, बेखौफ राफ सो गया। मुद्दत बूत चुनान राहत न ख्वाबिदे बूत, बहुत दिन हो चुके थे कि उस तरीके की राहत भरी, यानी पुरसकून ख्वाब नहीं आया था, पुरसकून नींद नहीं सोई थी। मुद्दत हाबूत की अनचुनान राहत, वैसी सुकून देने वाली नींद कभी नहीं सोया था। आज हमने ये बेसरक हिदाकार को खत्म कर दिया। अब अगले सबक की तरफ चलते हैं। आपके सबक का नाम, लेसन का टॉपिक है उमर खयाम। उमर खयाम फारसी शायरी का एक बहुत बड़ा शायर है, फारसी अदब का एक बहुत बड़ा शायर है। ये रुबाई लिखता है। रुबाई जैसे और शायरी में कई असनाफ हैं, कई फॉर्म्स हैं, जैसे गजल है, रुबाई है, कसीदा है, या मरसिया वगैरह, मसनवी वगैरह है। इसी तरीके से रुबाई भी है। और ये फारसी अदब का सबसे बड़ा रुबाई वो शायर है, रुबाई कहने वाला शायर है। और तकरीबन दुनिया के बड़े लिटरेचर्स में, बड़े राइटर्स में इसका नाम आता है। और इसकी जो रुबाइयात है, इसकी जो रुबाई, इसकी जो पोएट्री है, वो दुनिया की हर बड़ी भाषा में या जबान में इसका तर्जमा हो चुका है। जैसे जर्मनी है, फ्रेंच, जर्मन लैंग्वेज है, फ्रेंच है, रशियन है, अरबी है, उर्दू में भी हो चुका है, इंग्लिश में भी हो चुका है, हिंदी में भी हो चुका है, और इटालियन वगैरह भी हुआ, टर्की में तो बहुत पहले हो ही चुका है। तो आइए उसकी जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे उमर खयाम की जिंदगी के बारे में, उसकी उसने कैसी जिंदगी गुजारी है उसके बारे में बता रहे हैं, और कहाँ पैदा हुआ है। ठीक है। हकीम अबुल फत, ये उमर खयाम है। यहाँ से हकीम अबुल फत उमर खयाम निशाबूरी अज दानिशमंदान बुजुर्ग ईरान वाज मफाखिर मिली मुआज। हकीम अबुल फत उमर खयाम निशाबूरी। उमर इसका नाम यहाँ से आया, यानी हकीम अबुल फत उमर जो है इसका नाम है, खयाम इसका पेन नेम है, राइटिंग नेम है। निशापुर का रहने वाला, निशापुर है। अज दानिशमंदान बुजुर्ग, बड़े दानिशमंदों में से, इंटेलेक्चुअल से था, ईरान के इंटेलेक्चुअल में से हकीम अबुल फत उमर खयाम था। और उसके कंट्री के लोग उसमें काफी फख्र करते हैं, उसमें काफी घमंड करते हैं कि हमारी कंट्री में है। भी अज रियाजी दानान व
منجمان و شاعران نامدار زمان خود بے شمار می آورد. وی وہ از ریاضیدان یعنی میتھمیٹیشینس، منجمان ہوتا ہے اسٹرولوجسٹ، اسٹرولوجی جو ہوتی ہے، اسٹرولوجی جو ہے نہیں چاند ستارے کے بارے میں جو بتاتے ہیں. جیسے ہندوستان میں جو پنڈت وغیرہ آپ کا ہاتھ دیکھ کر یا پھر ستارے وغیرہ دیکھ کر، تارے وغیرہ دیکھ کر جو فیوچر بتاتے ہیں، اس کو فارسی منجم کہتے ہیں، نجوم کہتے ہیں، علم نجوم کہتے ہیں. منجمان ہوتا ہے جمع، منجمان ہے. جوتش شاستر کو فارسی میں علم نجوم کہتے ہیں، اور جوتشی کو منجم کہتے ہیں. شاعران نامدار، نامدار ہوتا ہے مشہور، شاعران نامدار مشہور پوئٹ، زمانے خود اپنے زمانے میں بے شمار وید کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں وی از ریاضی دانان اور منجمان و شاعران نامدار، نامدار زمانے خود بے شمار میآمد، وہ مشہور میتھمیٹیشین، منجم یعنی اسٹرولوجسٹ یا جوتشی، اور مشہور شاعروں میں سے اپنے زمانے کے مشہور شاعر، منجم یعنی جوتشی اور میتھمیٹیشین میں شمار ہوتا تھا اس کا. نیا کانش ہمیں اہل نیشابور بدیم، نیا کان ہوتا ہے خاندان، نیا کانش اس کا خاندان، ہمیں اہل نیشابور بدیان، اس کا تمام خاندان جو ہے وہ نیشابور سے تھا. و او نیز در قرن پنجم ہجری دشہر نیشابور تولد یافت. او مطلب وہ نیز مطلب بھی در قرن، تن ہوتا ہے زمانہ، یہ سن، در قرن پنجم ہجری، 5ویں سن ہجری میں، یعنی ہجری وہ ہوتا ہے جو اسلامک کیلنڈر سے چلتا ہے. یعنی جب پروفٹ محمد مکہ سے مائگریٹ کر کے مدینہ جاتے ہیں، وہاں سے ہجری سن اسلامک کیلنڈر میں شروع ہوتا ہے، اسی کو اسلامک کیلنڈر حساب سے ہجری کہا جاتا ہے. تو پنجم ہجری 5ویں ہجری میں، نیز در قرن پنجم ہجری. اور آپ یہ دھیان دیں کہ لگ بھگ 600 صدی عیسوی ایک ہجری سے آگے ہوتا ہے. یعنی اگر 500 صدی 5ویں ہجری ہے تو وہ اگر عیسوی میں کنورٹ کیا جائے تو وہ 11ویں عیسوی ہو جائے گا، یعنی 11ویں صدی عیسوی ہو جائے گا. یعنی 600 آگے ہے، 600 سال پہلے کی بات ہے. یعنی جب پروفٹ محمد مائگریٹ کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو اس سے پہلے عیسوی کیلنڈر تقریباً 600 سال طے کر چکا تھا. وہ سفر کیا تھا؟ وہ 600 سال کا سفر طے کر چکا تھا. تو کریں گی انیس در قرن پنجم ہجری در شہر نیشابور تولد یافت. تولد یافت ہوتا ہے پیدا ہونا. وہ بھی جو ہے 5ویں صدی ہجری میں نیشاپور شہر میں پیدا ہوا. ودر قرن ششم، اور ششم ہوتا ہے 6 صدی میں، یعنی در سال 570 ہجری در ہمین شہر وفات یافت. اور وہ 6 صدی ہجری میں یعنی 517 ہجری میں، 517ویں سال کی ہجری میں اسی شہر میں وفات ہے، اسی شہر میں مر گیا. اکنون آرام گاہ خیام در نزدیک شہر نیشابور ساخته شده است. اکنون اب آرام گاہ خیام، اس آرام گاہ ہوتا ہے آرام کرنے کے لیے، یعنی مرنے کے بعد آرام کرنے کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ قبرستان ہوتی ہے. آرام گاہ خیام، خیام کی قبر در نزدیک شہر نیشاپور، نیشاپور شہر کے نزدیک ساخته شده است. ساخته مطلب بنانا، ساخته شده بنائی گئی ہے. اب خیام کی آرام گاہ شہر نیشاپور شہر کے نزدیک بنائی گئی ہے. حکیم عمر خیام در زمان سلطان جلال الدین ملک شاہ سلجوقی و وزیرش خواجہ نظام الملک میزیز. حکیم عمر خیام سلطان جلال الدین ملک شاہ سلجوقی کے زمانے میں اور اس کے وزیر خواجہ نظام الملک توسی کے زمانے میں زندہ تھا. یہ سلطان جلال الدین ملک شاہ سلجوقی سلطنت کا بادشاہ تھا، اور اس کا وزیر جو یہ خواجہ نظام الملک ہے. وہ نزد آنان منزلتی بزرگ داشت، ان کے نزدیک، نزد آنان ان کے نزدیک یعنی سلطان بادشاہ اور اس کے وزیر نظام الملک کے نزدیک منزلتی بزرگ داشت. منزلت قدر، عزت، منزلتی بزرگ بہت عزت رکھتا تھا، اس کا ایک مرتبہ بہت بڑا مرتبہ تھا. وبے امر ان بادشاہ و وزیر بے صلاح تقویم پرداخت، وبے امر ان، اور اس وجہ سے بادشاہ اور وزیر بے صلاح بے تقویم پرداخت. تقویم ہوتا ہے بھائی کیلنڈر، تقویم کو فارسی، کیلنڈر کو فارسی میں تقویم کہتے ہیں. تو وہ تقویم نویسی میں کیلنڈر رائٹنگ میں بادشاہ اور اس کے امیر جو ہے
یہ عمر خیام سے اصلاح لیتے تھے، اس سے کریکشن کراتے تھے، اس سے مشورہ لیتے تھے کہ تقویم یا کیسے تیار کیا جائے۔ ان تقویم میں مناسبت نام سلطان جلال الدین ملک شاہ پہ تقویم جلالی معروف ہے۔ یہ تقویم ہے، وہ کیلنڈر جو ہے وہ سلطان جلال الدین ملک شاہ کے نام کی وجہ سے، کے نام کی مناسبت کی وجہ سے، بے مناسبت اس کے مناسبت کی وجہ سے تقویم جلالی کیا جا کہا سے معروف ہے۔ تقویم جلالی یعنی کیلنڈر ہے، وہ کیلنڈر تقویم جلالی کے نام سے مشہور ہے۔ جیسے ہمارے وہاں ہندوستان میں الگ الگ کیلنڈرز کے نام ہے، ویسے یورپ کے الگ کیلنڈر ہے، عرب کے الگ کیلنڈر، ایران میں بھی بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کیلنڈر بنانے کی، اور اکبر بادشاہ نے بھی کیلنڈر بنانے کا حکم دیا جسے اکبری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ خیام کتابی بے زبان فارسی بے نام نوروز نامے دارد۔ خیام ایک کتاب زبان فارسی میں رکھتے ہیں، فارسی بھاشا میں لکھا ہوا ہے، جس کا نام نوروز نامہ ہے۔ ادھر در آن از پیدائش نوروز و عین آن و آداب شاہان ساسانی در نوروز و چیزهای دیگر گفتگو شده است۔ نوروز نامہ ہے، نوروز نامہ کتاب کا نام درج کیا در آن از پیدائش نوروز، کہ جس میں پیدائش نوروز کے شروع ہونے سے متعلق و نوروز وائن قانون آن اور اس سے قانون ہے، نوروز کب شروع ہوا، اس سے قانون کیا ہے، قاعدے کیا ہے، اور اس کے آداب شاہان ساسانی اور ساسانی بادشاہ کے آداب کیا ہے، رہنے کے طور طریقے کیا تھے، نوروز کو کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے۔ وہ چیز ہے یہ دیگر گفتگو شدہ ہے، اور دوسری چیزیں اس میں گفتگو کی، یعنی اس کتاب یعنی نوروز نامہ میں نوروز کب شروع ہوا، اس کو شروع کرنے کا کیا قاعدہ ہے، اور اس کا آداب کیا ہے، ساسانی بادشاہ نوروز کو کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے، اور دوسری چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ نوروز جو ایرانیوں کا ایک نیشنل فیسٹیول ہے، جو صرف ایران میں ہی منایا جاتا ہے، پورے دنیا میں بھی ہر جگہ منایا جاتا ہے تقریباً۔ اور یہ نوروز اس وقت شروع ہوتا ہے جب پتجھڑ کا موسم شروع ہوتا ہے، وہیں سے پھر نوروز شروع ہوتا ہے۔ ان کا بہت الاس اور خوشی سے بھرا ہوا یہ نوروز ہے، وہ بہت خوشی سے مناتے ہیں۔ نوروز مطلب فرسٹ ڈے، ان کا یہاں سے کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے۔ یہاں سے نوروز کا جو پہلا دن ہوتا ہے، نوروز مطلب نیا دن، یعنی یہ سال کا پہلا دن ہوتا ہے، یعنی سال کا پہلا نیا دن ہوتا ہے، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اسی لیے اسی مناسبت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اس کو نوروز کہتے ہیں، نوروز نامہ اسی وجہ سے لکھا ہوا ہے۔ آج کی کلاس میں صرف اتنا، اگر کوئی سوال جواب ہو، کوئی سوال پیدا ہو، یا کوئی ایسا لفظ ہو جس کی میننگ پتہ نہیں ہے، یا پھر جو میں نے اب تک جو پڑھایا ہے اس میں سے آپ کو کوئی لائن ایسی سمجھ نہیں آئی ہو، وہ بے جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، یوٹیوب کے تھرو بھی پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آج کی کلاس میں بس اتنا، اب آپ کو اگلی کلاس کی